نحمده ونصلي على رسوله الكريم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتا، کہ تحقیق کامیاب ہوا وہ شخص جو اسلام لے آیا اور جس کو بقدر کفایت روزی ملی اور اس نے اس پر قناعت اختیار کر لی، صبر کر لیا، شکر کر لیا، بے صبری نہیں دکھائی، شکوہ شکایت نہیں کی، واویلا نہیں مچایا۔ اکثر لوگوں کو ناشکری کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ خود قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ کسی سے اگر پوچھا جائے کیسی گزر رہی ہے، کہتے جی بس گزارا ہے، چلتی کا نام گاڑی ہے۔ حالانکہ ہماری زبان پر ہر وقت یہ جاری رہے الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ عموماً لوگ جو زیادہ رونا دھونا کرتے ہیں، تنخواہ کم ہے، آمدنی اور انکم کم ہے، وسائل کم ہے، مسائل زیادہ ہے، خرچے پورے نہیں ہوتے، تو ایک بزرگ سے کسی نے یہی بات کی کہ حضرت تنخواہ کم ہے، گزارا نہیں ہوتا۔ حضرت فرمانے لگے کہ ضروری نہیں کہ کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہو تو ہی وہ خوشحال ہو۔ کسی کو اللہ رزق پیسے کی شکل میں دیتا ہے، کسی کو اللہ پیسے کے نعم البدل اس کے متبادل کچھ اور نعمتیں دے دیتا ہے۔ بھائی ایک آدمی کی تنخواہ اچھی نہیں، اس کی آمدن زیادہ نہیں، اس کے پاس وسائل نہیں ہے، لیکن اس کو اللہ نے اچھے اخلاق دے دیے، تو آقا نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہیں، قیامت کے دن میری مجلس کے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ تو اس کو اللہ نے مال کی جگہ اچھے اخلاق دے دیے، یہ بھی رزق ہے۔ کسی کو اللہ نے مال زیادہ نہیں دیا، شکل و صورت اچھی دے دی، یہ بھی رزق ہے۔ جب مومن آئینے میں دیکھتا ہے تو وہ کیا دعا پڑھتا ہے؟ اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جس طرح آپ نے مجھے خوبصورت بنایا میرے اخلاق بھی خوبصورت کر دیجیے۔ کسی کو اللہ مال تو نہیں دیتا لیکن عقل کی صورت میں اس کو رزق دے دیتا ہے، وہ عقل مند ہوتا ہے، لوگ اپنے فیصلے اس سے کرواتے، لوگ اپنے مشورے اس سے لیتے، لوگ اپنے گھریلو مسائل اس سے ڈسکس کرتے ہیں، پنچایتوں میں اس کو بلایا جاتا ہے، لوگ اس کی عزت کرتے۔ اب اس کو اللہ نے مال نہیں دیا لیکن مال کے بدلے میں عقل دے دی۔ اسی طرح کسی کو اللہ مال نہیں دیتے، حلم اور بردباری کی صفت عطا کرتے، اس کے مزاج میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، تحمل ہوتا ہے، بردباری ہوتی ہے، پیشنس ہوتا ہے،
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد ملاقات کے لیے آیا، تو دور سے سفر کر کے آئے تھے، گھوڑوں پر اور اونٹوں پر سفر کیا تھا، گرمی زیادہ ہوتی تھی، سڑکیں نہیں تھی، سہولیات نہیں تھی، اور وہ دور سے آئے تھے اور آقا سے ملاقات کے مشتاق تھے۔ تو وہ جیسے ہی مدینہ پہنچے، مسجد نبوی پہنچے، تو فوراً سواریوں سے اترے اور فوراً آقا کے پاس دیدار کرنے کے لیے چلے گئے۔ اپنی سواری کو صحیح جگہ باندھا بھی نہیں، آج کل کی اصطلاح میں اپنی گاڑی کو صحیح پارک نہیں کیا، نو پارکنگ میں لگا کے چلے گئے۔ لیکن ان میں ایک آدمی تھا، آقا دور سے دیکھ رہے تھے، اس نے ایک مناسب جگہ پر اپنی سواری کو باندھا، پھر اپنا سامان نکال کر اس نے وضو کیا ہوگا، صاف کپڑے پہنے، اور پھر ادب کے ساتھ چلتا ہوا آقا کی خدمت میں آیا۔ باقی لوگ تو فوراً آ گئے، گھوڑے ادھر ہے، سامان ادھر ہے، بھاگتے ہوئے پہلے ملاقات ہو جائے۔ اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے گھوڑے کو مناسب جگہ باندھا، سامان کو صحیح جگہ پر رکھا، اور پھر صفائی ستھرائی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ چلتے ہوئے آقا کے پاس آ رہا ہے۔ آقا پورا منظر دیکھ رہے۔ تو جب یہ شخص آیا، آپ نے فرمایا تجھ میں دو خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، ایک اناعت، تو جلد باز نہیں ہے، اور دوسرا بردباری، تیری طبیعت میں ٹھہراؤ ہے۔ بھائی آپ کی مسجد میں، اس مسجد میں کوئی بہت بڑا عالم بیان کے لیے آ جائے، یا کوئی سیاسی شخصیت آ جائے، یا کوئی کرکٹر ہو جو بھی تبلیغ میں لگ گیا وہ آ جائے، اب اکثر لوگ کیا کرتے، ایک دوسرے کو دھکے دیتے، ہاتھ ملا رہے ہوتے، گلے ملا رہے ہوتے۔ سمجھ رہے ہو بات؟ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، کسی کو دھکے لگ رہے، قرآن پڑھا ہوا ہے، نہیں، بس ہاتھ ملانے، دتورا اکڑا، تیر اس نے مارا جس نے ہاتھ ملایا، اور پھر فخر بھی کرتے، یار ڈیر رشو خما خپل کاروں کو۔ یہ اس نے کوئی کمال نہیں کیا، یہ اس نے غلط کیا ہے، یہ اس نے اس مہمان کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اگر رش ہے اور مہمان کو تکلیف ہو رہی ہے، ہاتھ ملانے سے ثواب نہیں ملے گا، بس دور کھڑے ہو کر ادب سے دیکھ لو، آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ بعض لوگ، اب حجر اسود ہے نا، حجر اسود کو بوسہ دو اچھی بات ہے، لیکن استلام کرنا بھی سنت ہے، دور سے سلام کرنا۔ یہ حکم کیوں ہے؟ اب وہاں پر عورتیں بھی ہے، مرد بھی ہے، آپ دھکے لگا رہے ہو، عورت کے ساتھ بھی ٹچ ہو رہے ہو، بوڑھے کو بھی دھکا دے رہے ہو، زان نہ دے لیوانے جوڑ کڑے دے، اور بڑی مشکل سے جاؤ کہ میں نے تو بوسہ دے دیا۔ غلط کیا ہے آپ نے بدنظری کی، آپ عورتوں کے ساتھ ٹچ ہوئے، آپ نے لوگوں کو دھکے دیے، آپ نے مسلمان کو تکلیف دی۔ آقا نے فرمایا دور سے استعلام کر لو، بس ٹھیک ہے۔ اور اس میں پاکستان والے سب سے آگے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ہم نے خود دیکھا، ایک نوجوان لڑکی ایسی گھسی کہ پھر مردوں نے اس کو ہاتھوں پر اٹھایا، اس کے دوپٹے کا پتہ نہیں چل رہا تھا، اس کو تو کوڑے لگائے جائے۔ تب یہ کیا مذاق ہے؟ عقل نہیں چلتی، دین چلتا ہے، بردباری۔ تو اسی لیے کبھی بھی اس طرح مسئلہ ہو، اگر آپ نے ہاتھ ملانا بھی ہے تو لائن بنا لو، دنیا کو پتہ چلے یار یہ سویلائزڈ لوگ ہیں۔ آپ لائن لگا لیں، 10 منٹ آپ کا نمبر دیر سے آئے گا، لیکن آپ کو ثواب کتنا ملے گا؟ تو کسی کو اللہ نے مال نہیں دیا، حلم اور بردباری دے دی، ٹھہراؤ مزاج میں ہے۔
اب یہ بڑا رزق ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کو مال نہیں ملا لیکن اس کو نیک بیوی مل گئی جو دیندار ہے، باحیا ہیں، پاکیزہ ہیں، اس کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی، اس کی ضرورتیں سب پوری ہو رہی ہیں، بچوں کی تربیت صحیح کر رہی ہیں۔ حدیث پاک میں آیا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کا سب سے قیمتی سامان نیک بیوی ہے۔ اس کو کوئی رزق ہی نہیں سمجھتا، بس تنخواہ میں کم ادا، گھر کرائے کا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو سوچیں گے تو شکر آئے گا، ہاں یار مجھے تو اللہ نے اس سے قیمتی چیز دی ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کو اللہ نے مال زیادہ نہیں دیا لیکن اولاد فرما بردار ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ مجھے ایسی بیوی ایسی اولاد دے جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ نیک بیوی مرد اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے، کسی بات کا حکم دے تو وہ پورا کرے، مرد کہیں چلا جائے تو وہ اس کے پیچھے اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ تو اولاد نیک ہے۔ بہت سے لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہے لیکن اولاد فرما بردار نہیں ہے۔ تو یہ نیک اولاد یہ اچھا رزق ہے۔ ایک آدمی کو اللہ نے مال نہیں دیا، دوست اچھے دے دیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلی، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ آپ کو کسی کے بارے میں انکوائری کرنی ہے تو آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھو اس کے دوست کیسے ہیں، اس کی گیدرنگ کیسی ہے، اس کی کمپنی کیسی ہے جہاں یہ بیٹھتا ہے، بس وہ اچھے تو یہ بھی اچھا ہوگا، وہ عین غین ہے تو یہ بھی عین غین ہوگا۔ اب آپ کو اچھے دوست مل گئے، آپ کو مسجد لے کے جاتے ہیں، آپ کو تبلیغ میں لے کے جاتے ہیں، آپ کو درس میں لے کے آتے ہیں، آپ کو کہتے یار نماز نہیں چھوڑو، تلاوت کرو، بدنظری نہیں کرو، رشوت نہیں کرو، آپ کو سمجھاتے یار تم سود کا کام کرتے ہو غلط ہے چھوڑ دو، آپ شراب پیتے ہو غلط ہے چھوڑ دو۔ اچھے دوست آپ کو ملے، آپ کو اچھا رزق مل گیا۔ اسی طرح ایک آدمی کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں لیکن علم نافع، اللہ نے وہ علم دیا جو اس کو نفع دے رہا ہے، لوگوں کو بھی نفع دے رہا ہے۔ اور علم نافع کیا ہوتا ہے؟ جس پر عمل ہو جائے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے ایسا علم دے جو فائدہ پہنچائے، اور وہ علم جو فائدہ نہیں پہنچائے اس سے پناہ مانگی گئی اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، ایسے علم سے پناہ جس میں نفع اور فائدہ نہ ہو۔ ایک آدمی کو اللہ نے پیسہ نہیں دیا، عمر لمبی دی اور برکت والی، بھائی وہ عمر کے جس میں نیکیاں ہوں وہ زیادہ عمر اچھی بات ہے۔ دو بھائی تھے، ایک شہید ہو گیا اور دوسرا اس کے 2-3 سال تک زندہ رہا۔ تو کسی نے کہا کہ جی وہ جو شہید ہو گیا اس کا درجہ بہت بڑا ہے، اور شہید کا درجہ ہے بھی بڑا، لیکن دوسرے زاویے سے دیکھا جائے تو فرمایا گیا نہیں نہیں، جو بعد میں مرا ہے اس کا درجہ زیادہ ہوگا۔ اس نے 2 سال میں کتنی نمازیں زیادہ پڑھی، کتنے روزے زیادہ رکھے، کتنی زکوٰۃ اس نے زیادہ دی، حج اس نے زیادہ کر لیے، عمریں زیادہ کر لیے، لوگوں کی ضرورتیں زیادہ پوری کی، اخلاق اس کے زیادہ اچھے رہے۔ تو اب ایک آدمی کو اللہ نے 50-60 سال دی، کوئی بڑی بیماری اس نے 50 سال میں نہیں دیکھی، اس سے بڑا کوئی رزق ہے؟
اس سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ ان چیزوں کی طرف ذہن ہی نہیں جاتا. بس ایک چیز شیطان نے پکڑی ہوئی ہے، دے 2 لاکھ کا گٹھی اور ز 50 ذرا گٹا. یہ 2 لاکھ کماتا ہے، میں 50,000 کا. ایک بات، بس اس کا گھر اپنا ہے اور میں کرائے پر ہوں. یہ بات، اس کے پاس گاڑی اور میرے پاس گاڑی نہیں. وہ اتنی ساری چیزیں وہ بالکل اوجھل ہے، پس پردہ چلی گئی. ایسے شیطان نے ہمیں ٹریپ کیا ہے. اسی طرح ایک آدمی کے پاس پیسہ زیادہ نہیں لیکن دل اس کا پاکیزہ ہے، دل میں گندے خیالات نہیں آتے، حسد نہیں ہے، بغض نہیں ہے. ارے بھائی کروڑ پتی ارب پتی لوگ ہیں لیکن دل میں ہر وقت حسد ہوتا ہے. جدن مخکشم، یہ غریب اور امیر نہ ہو جائے، اس کے پاس پیسہ نہ ہو جائے، دے زماں پر مقابلہ کے رانشی. ایسا ہوتا ہے نا. آپ کو اللہ نے پاکیزہ دل دیا ہے، اس پر شکر ادا کریں. قیامت کے دن مال کام نہیں آئے گا، بیٹے کام نہیں آئیں گے، عہدہ اور ڈگری کام نہیں آئے گی. کیا کام آئے گا؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اجلا ہوا، دھلا ہوا، نکھرا ہوا، صاف ستھرا دل لے کر آئے گا، ٹرانسپیرنٹ اور شفاف شیشے کی طرح ایسے دل لے کر آئے گا. اسی لیے رات کو سوتے وقت یہ نیت کرو، اے اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا، میرے دل میں کسی کے لیے حسد بغض نہیں ہے. یہ نیت کرو، تب جا کر بات بنے گی. ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو مدینے کی بات چل رہی تھی. تو اس میں ایک ساتھی نے کہا کہ ڈیفنس میں ایک صاحب تھے، وہ نماز پڑھتے تھے لیکن زیادہ پابندی سے نہیں پڑھتے تھے. کبھی مسجد میں پڑھ لی، کبھی گھر میں پڑھ لی، اور کوئی بہت زیادہ دیندار نہیں تھے. لیکن وہ رمضان میں عمرے پر گئے اور شب جمعہ میں مدینہ میں انتقال ہوا، جنت البقیع میں ان کو قبر ملی. اب رمضان میں موت، اس پر بھی تخفیف ہوتی ہے عذاب میں. پھر مدینے میں موت، مدینے کی موت تو مانگی گئی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی مانگی تھی، اور جو مدینے میں مرے گا اس کی تو شفاعت ہوگی. اور پھر مسجد نبوی میں جنازہ، لاکھوں لوگ، اور پھر شب جمعہ میں موت، جمعے کی رات میں موت برکت والی، اور پھر جنت البقیع میں صحابہ کے ساتھ اس کو قبر ملی. تو اس ساتھی نے اس کے بیٹے سے کہا، یار آپ کے والد میں کوئی خاص بات تو ہم نے نہیں دیکھی تھی، کوئی اتنے بڑے دیندار تو نہیں تھے، لیکن یہ نصیب کیسے جاگ گئے؟ وہ کہنے لگے، یار اس میں ایک چیز تھی، وہ رشتہ داروں میں دیکھتا تھا، کوئی غریب ہوتا تھا نا، ایسے چھپ کر اس کے ساتھ تعاون کرتا تھا، گھر والوں کو بھی نہیں بتاتا تھا. کسی بچی کی شادی ہو رہی ہے، ایسے خاموشی سے جا کر پیسے دیتا تھا کہ ہمیں بھی نہیں بتاتا تھا. کہا اس کے مرنے کے بعد یہ سارے راز کھلے، ہم سے زیادہ رشتہ دار جو ہے نا اس کے پیچھے رو رہے ہیں، کسی کے اوپر قرض ہے اور اس کو پتہ، خاموشی کے ساتھ. تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، ہم کچھ نیکیاں ایسی کر کے جائے کہ جس کا پتہ ایک مجھے ہو، ایک میرے اللہ کو. ایک بات تو ایسی ہو یار، ہم تو جب تک ایک نیکی 10 لوگوں کو نہیں بتاتے ہمیں چین نہیں آتا. نہیں، کچھ نیکیاں نفس پر جبر کرو، کسی کو نہیں بتاؤں گا، بلکہ ہو سکے تو بیوی کو بھی نہیں بتاؤ. اکثر عورت ہوتی ہے نا، بلکہ ماں کو بتاؤ کہ وہ بھی خبروں کی بہو کی. کچھ نیکیاں ایسی کرو، وہ چھوٹی نیکی ہوگی اللہ کے ہاں بڑی بن جائے گی. ہم بڑی نیکی کریں گے، دکھلاوا ہوگا، اللہ کے ہاں چھوٹی ہو جائے گی. چھوٹا عمل نیت سے بڑا ہو جاتا ہے، اور بڑا عمل بد نیت سے چھوٹا ہو جاتا ہے. اسی طرح کسی کو اللہ نے مال نہیں دیا، عافیت دی. عافیت کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی رات کو آرام سے سوتا ہے گھر میں،
چارپائی پر ہے، قالین پر ہے، گھر میں اے سی ہیں یا نہیں ہے، راحت آرام سے گزارتا ہے، اس کے گھر میں کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی ڈکیتی رات کو نہیں ہوئی، امن کے ساتھ اس نے رات گزاری، اللہ اکبر کبیر، اور جسم میں کوئی بیماری بھی نہیں ہے۔ فرمایا ساری دنیا سمیٹ کر اس کے قدموں میں رکھ دی گئی۔ یہ معمولی چیز ہے، آپ جا کر ان سے پوچھو جو بھی ہاسپٹل میں وینٹ پر ہیں اور باہر ان کے ورثاء وہ ادھر ادھر بے چینی سے ٹیل رہے کہ یار ابھی خبر آئے گی، ابھی خبر آئے گی۔ آپ جا کر ان سے پوچھو جو جیلوں میں ہیں، بچوں کو نہیں دیکھ سکتے، آپ جا کر ان سے پوچھو جو کورٹ کچہری کے چکر لگا رہے ہیں۔ تو ہم اپنی رات مزے سے گزارتے، 40-50 سال سے میٹھی نیند سوتے، کھانا کھاتے، بچے ہمارے سامنے سوئے ہوئے، لیکن صبح اٹھ کر کوئی شکر نہیں ہے، صبح پھر اٹھ کر وہی رونا دھونا شروع ہوگی۔ عافیت، ایمان کے بعد سب سے بڑی جو نعمت ہے عافیت، عافیت یہی ہے۔ وائچی یو ساتھ پا عافیت او پا خیر تیرشی، ایک گھڑی عافیت سے گزر جائے، اس سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ لوگ قتل کر دیتے پھر چھپتے پھرتے، پورا خاندان ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ہمیں اللہ نے بچایا ہے۔ اسی طرح ایک نعمت یہ کہ اللہ آپ کو تقوی کا لباس پہنا دے، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اس کپڑے سے اور پاشا اور گلیمت اور الکرم کے کاٹن سے تقوی کا لباس اچھا ہے جسے اللہ پہنا دے۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم یہ عزم کریں کہ آج سے ان ساری نعمتوں کا استحضار کریں گے، گھر والوں کو سمجھائیں گے، ایک دوسرے کو سمجھائیں گے، اور اللہ اب سے ناشکری شکوہ شکایت نہیں کریں گے۔ آپ دیکھیں دنیا میں جنت کے نظارے ملیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔